حضرات، پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان، اس کی معیشت جو ہے وہ روز اول سے سود کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ تنظیم اسلامی نے سود کی خباثت اور اس کی شناخت کے حوالے سے عوامی سطح پر جو آگاہی مہموں کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور جو قانونی کوششیں اپنی سطح پہ کی ہیں، ان کا ایک مختصر سا جائزہ عاطف وحید صاحب لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، میرے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت بھی محدود ہے اور الفاظ بھی محدود ہیں۔ یہ جو معاملہ زیر بحث ہے، اس کی نزاکت اور باریکیاں اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس پر تفصیلی بات ہو، لیکن میرا موضوع بہت محدود ہے کہ مجھے صرف پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے مختلف پیش رفت جو ہوئی ہیں ان کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس ضمن میں اگر یہ کہا جائے کہ انسداد سود کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی رہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ انسداد سود کی کوششوں کی تاریخ، اس لیے کہ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کی تعمیر کا آغاز ہوا، اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس بات کا اعلان کیا، اظہار کیا کہ مغرب کے سودی نظام نے ہمیں کوئی خیر فراہم نہیں کیا، اس سے کسی قسم کا خیر نہ برآمد ہوا ہے نہ برآمد ہونے کی توقع ہے۔ لہٰذا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ تھا اس کو یہ تاکید کی اور ان کے سامنے یہ ایک ٹاسک رکھا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق معاشی نظام، فسکل نظام، فائنینشل سسٹم قائم کریں، اور یہ بھی کہا کہ میں خاص توجہ کے ساتھ آپ کے کام کی طرف دیکھوں گا کہ کیا پیش رفت ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت کوئی واضح لائحہ عمل سامنے نہیں تھا، اس لیے ایک خواہش کا اظہار تو کر دیا گیا، ایک ٹاسک دے دیا گیا، لیکن کوئی واضح لائحہ عمل نہیں دیا یا اس کے لیے کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے، اور نتیجتاً ہمارا نظام معیشت انہی خطوط پر استوار ہوا جو کہ اس سے پہلے اس علاقے میں رائج تھے، جس میں ظاہری سی بات ہے وہ نظام جو ہے وہ اس وقت انگریزوں سے مستعار تھا، سودی نظام، بینکنگ سسٹم، اور یہی نظام ڈیولپ ہوتا رہا ہمارے ہاں، اس کی باریکیاں، اس کے پروسیجرز، اس کے میتھڈز یہ ڈیولپ ہوتے رہے۔ چونکہ اس وقت پاکستان کو دیگر بہت سے مسائل درپیش تھے، لہٰذا اس مسئلے کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ نہ دی جا سکی، یہاں تک کہ 1969 جبکہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، جو بعد میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی قرار پائی، اس وقت اسے اسلامی آئیڈیالوجی کاؤنسل کہا جاتا تھا، یہ قائم ہو چکی تھی۔ اس کاؤنسل نے مختلف قوانین کے اوپر اپنا ایک جائزہ اور رپورٹ پیش کی اور ایک رولنگ دی
ایک فیصلے کے انداز میں رولنگ، اور یہ کہا کہ انٹرسٹ کی ہر شکل ربا ہے، چاہے قرض کا مقصد کمرشل ہو یا کنزمپشن ہو، صرفی مقاصد کے لیے ہوں یا تجارتی مقاصد کے لیے، ہر قسم کے قرضوں کے اوپر لیا جانے والا انٹرسٹ یا دیا جانے والا انٹرسٹ وہ ربا ہے، اور ربا وہ جسے قرآن و سنت نے حرام قرار دیا۔ یہ گویا پہلا ایک ادارتی سطح پر ایک قدم تھا کہ ایک سرکاری ادارے نے یہ رولنگ دی اور یہ کہا کہ یہ انٹرسٹ ہے اور اسے ہمارے نظام معیشت سے نکالا جانا چاہیے۔ اس اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کے پاس کوئی تنفیذی اختیارات نہیں تھے، یہ کوئی شاید نافذ نہیں کر سکتی تھی، اس کا کام صرف یہ تھا کہ یہ رپورٹ بنائے گی اور وہ رپورٹ کابینہ کو پیش کر دی جائے گی، اس کے بعد اب کابینہ پر منحصر ہے کہ آیا اس پر کوئی بحث کرتی ہے نہیں کرتی، کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل، یہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، یہ کہہ کر فارغ نہیں بیٹھی بلکہ اس نے اپنی ریسرچ کا کام شروع کیا اور پورے معاشی نظام کا ایک جائزہ لیا کہ بینکنگ سسٹم کس طرح رن کر رہا ہے، گورنمنٹ کی ٹرانزیکشنز کس طرح کی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ کے تقاضے کیا ہیں، گورنمنٹ کو اپنے بجٹری ڈیفیسٹس کو پورا کرنے کے لیے جو لونز لینے پڑتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں انٹرسٹ سے متعلق معاملات ہیں انہوں نے ہر شے کا جائزہ لیا اور اس کے نتیجے میں اپنی ایک مفصل رپورٹ تیار کی۔ پہلے تو صرف ایک رولنگ تھی، لیکن اب ایک مکمل نظام کا خاکہ تھا جو انہوں نے تیار کیا، اور یہ نظام کا خاکہ تیار کر کے انہوں نے ریاست پاکستان کے حوالے کیا، اور یہ بات جو ہے 1980 کے اراؤنڈ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگوں کا نام جو ہے وہ میں لینا چاہوں گا خاص طور سے۔ اس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی نسبت سے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب، ان کا نام میں بطور خاص اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی کوشش ہوئی، جتنی کاوش ہوئی، وہ سب جسٹس صاحب کی محنتوں کی مرہون منت تھی، اور انہوں نے واقعتاً لگ کر کام کیا، اس سے پہلے جو رولنگ تھی اس کے حوالے سے بھی اور بعد میں یہ رپورٹ کی تیاری کے حوالے سے بھی۔ بہرحال جب یہ رپورٹ تیار ہو کر آئی تو سن 1980 میں، ابھی آپ کو معلوم ہے مارشل لاء کا دور تھا، اور اس وقت اسلامائزیشن کی طرف ایک ماحول گرم تھا، لہذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا کمرشل بینکوں کے لیے، جس میں انہیں کہا گیا کہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں تجاویز دی گئی ہیں اور 12 متبادلات سود کے متبادل دیے گئے، ان متبادلات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بینکنگ ٹرانزیکشنز کو اسلامائز کیا جائے، یہ تقاضا کیا گیا۔ وہ 12 متبادلات میں سے معروف ہیں آج تو یہ چیزیں، یہ الفاظ، یہ اصطلاحات تقریباً ہر شخص جانتا ہے، اس وقت یہ چیزیں کافی نئی تھیں۔ مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، اجارہ و اقتناء ہے، اور اسی طرح سے بیع مؤجل ہے، بیع سلم ہے، یہ ایک لسٹ ہے پوری۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ حکم نامہ آیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے اور بینکوں نے اپنی سی کچھ کوششیں شروع کی، تو معلوم ہوا کہ بیشتر آپشنز کے اندر بینکنگ سیکٹر کے لیے کچھ رسکس ہیں، کچھ خطرات ہیں، اس لیے کہ اس میں اگر ایکچوئل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو جو انویسٹمنٹ ہوگی اس پر جو ریئل پروفٹ ہوگا اسی میں سے شیئرنگ ہوگی، یا یہ ہے کہ ریئل سائڈ کی ٹریڈنگ کرنی پڑے گی۔ لہٰذا انہوں نے بیشتر آپشنز کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف 1-2 آپشنز کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جسے آپ بیع مرابحہ یا بائی بیک کے اوپر مارک اپ فائنینسنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو طریقہ تھا یہ سابقہ سودی طریقے سے بہت قریب تھا، بہت مشابہ تھا، اور اس میں رسک بھی نہیں تھے۔
جب یہ معاملہ سامنے آیا تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنی ریوائزڈ رپورٹ پیش کی اور انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے بعض متبادلات ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے دیے تھے، ایک عبوری مدت کے لیے دیے تھے، اور بینکنگ سیکٹر نے اپنا تمام انحصار انہی متبادلات کے اوپر کر لیا، جبکہ جو اصل آلٹرنیٹو تھے، جو اصل متبادلات تھے، ان کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بینکنگ سیکٹر کے اوپر، بلکہ برعکس معاملہ یہ ہوا کہ سن 1984 میں اسٹیٹ بینک نے ایک اور سرکولر جاری کیا، یہ سرکولر نمبر 12 تھا، اور اس میں یہ کہا کہ اب تو صرف ایک مارک اپ کی حد تک آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کا نام یوز کریں اور اس کا ایک طریقہ رکھیں، باقی کسی قسم کی اور قید نہیں ہے آپ کے اوپر، جیسے چاہیں آپ فنڈنگ کریں، فائنانسنگ کریں اور اس سے اپنا نظام چلائیں۔ اب اللہ کا کام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی جسٹس تنزیل الرحمان صاحب جو کہ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں تھے اور وہ باعث بنے تھے اس رولنگ کے بھی اور اس رپورٹ کے بھی، اب وہی فیڈرل شریعت کورٹ میں لا بٹھائے گئے اور اس کے گویا چیئرمین بنا دیے گئے چیف جسٹس کی حیثیت۔ فیڈرل شریعت کورٹ اس سے پہلے قائم کی جا چکی تھی سن 1980-81 میں، لیکن فسکل معاملات کے اوپر رولنگ دینے سے اسے باز کر دیا گیا، روک دیا گیا 10 سال کے لیے کہ وہ فسکل لاز کو نہیں چھیڑ سکتی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آئلی قوانین کو بھی اس کی باؤنڈ سے باہر رکھ دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اوپر بھی فیڈرل شریعت کورٹ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، وہ اب بھی نہیں کر سکتی۔ اس اعتبار سے 10 سال کی پابندی لگائی گئی، اور یہ وہ بات تھی جو آپ نے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کی زبانی بارہا سنی ہوگی کہ اس کو انہوں نے بہت شدت کے ساتھ کنڈیم کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اہم ترین معاملات کو کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر رکھنا، اس کی کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن جب 10 سال پورے ہوئے تو خود بخود یہ پابندی اس کورٹ پہ سے اٹھ گئی۔ نتیجتاً کورٹ نے خود ہی سو موٹو ایک کیس جو ہے وہ بنایا، اور کچھ اور افراد کے کیسز بھی، اسلم خاکی کا نام آج کل کسی اور نام اعتبار سے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس وقت یہ سود کے کیس کے حوالے سے سب سے پہلے نام ان کا آیا کہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ربا کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ کیس لگ گیا۔ کیس کیا تھا کہ ہمارے قانون میں انٹرسٹ کے نام سے جتنے قوانین ہیں، کیا وہ انٹرسٹ ربا المحرم ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں کیس یہ تھا، اس لیے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا کام ہی یہی ہے، اس کی لمیٹڈ جورسڈکشن ہے، وہ صرف قوانین کا جائزہ لے کر یہ بتا سکتی ہے کہ یہ قانون خلاف شریعت ہے یا مطابق شریعت، اس سے زیادہ اس کی بھی تنفیذی حیثیت کوئی نہیں۔ چنانچہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس پر بحث کی، اور یہ دور وہ تھا کہ جب معاشرے میں اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا، اسی لیے یہ چیز بہت زیادہ اخبارات کی زینت نہیں بن پائی، لیکن اندر ہی اندر جو بھی کارروائی ہوئی وہ کارروائی بہت دلچسپ تھی۔ حکومتی وکلاء بھی آئے، بینکوں کے نمائندے بھی آئے، ایکسپرٹس بھی آئے، سب نے آ کر اپنی اپنی رائے پیش کی، اور رائے میں وہی بات جو آج کی جا رہی ہے کہ یہ بینک انٹرسٹ وہ ربا نہیں ہے۔ پہلی بات، ساری دنیا کے اندر مسلمان ملکوں میں یہ انٹرسٹ رائج ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات، اگر انٹرسٹ حرام قرار پایا تو بیواؤں کا کیا بنے گا؟ گویا آج ہم بیواؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بیواؤں کا کیا بنے گا؟ یہ وہ لیم ایکسکیوزز جسے کہا جا سکتا ہے، وہ اس وقت بھی اٹھائے گئے، اس کا جواب دیا گیا، اور نتیجتاً فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنا ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا 1991، اور یہ کہا کہ یہ سود کی انٹرسٹ کے نام سے جتنے بھی 22 قوانین آئین کے ہمارے قانون کی کتابوں میں، اس میں جو لفظ انٹرسٹ ہے وہ ربا المحرم ہی،
مزید برآں انہوں نے اضافی طور پر اب تک جو بینکنگ سیکٹر کے اندر مارک اپ فائنینسنگ کے نام سے جو کچھ ہو رہا تھا اسے بھی موضوع گفتگو بنایا اور کہا کہ یہ بھی ربا ہی ہے، نام بدل دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت پی ایل ایس کے چل رہے تھے اکاؤنٹس، اور لوگ اپنے پی ایل ایس عام سیونگ اکاؤنٹ کی بجائے پی ایل ایس کے اکاؤنٹس کھلوا رہے تھے۔ بہرحال یہ وہ تاریخ ساز فیصلہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ تو ہماری ایوانوں کے اور ہماری بہت ساری مراکز کے در و دیوار ہل گئے ہوں گے کہ اب کیا کیا جائے، اس لیے کہ عام انسان کے لیے تو یہ فیصلہ ایک بہت بڑی رحمت کا باعث تھا، اس لیے کہ ان کے اوپر سے سود کے وہ بوجھ اتر رہے تھے، اتر سکتے تھے کہ جو ایک طمار کے طور پر ان کے اوپر قائم ہیں، لدے ہوئے ہیں اور یہ اس کے نیچے دفن ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن جن کے پاس پیسہ ہے، جن کا اختیار ہے، اور جو بینکنگ سیکٹر کے مالکان ہیں، جو کچھ مقامی ہیں کچھ بیرونی ہیں، ان کے لیے یقیناً ایک یہ بہت خوفناک بات تھی کہ اب گویا بینک انٹرسٹ کی حرمت کا فیصلہ آ گیا۔ چنانچہ اور یہی معاملہ ریاست کا بھی تھا، اس لیے کہ ریاست کے اہلکار کون ہوتے ہیں؟ ان میں بھی زیادہ تر سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس بھی پیسوں کے جو ہے انبار ہیں، ان کو بھی یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی اس وقت کی حکومت بھی، اور بعض بینکس اور بعض ادارے، جس کا نقصان کیا ہوا؟ جب سپریم کورٹ میں اپیل کر دی گئی تو اب معاملہ معطل ہو گیا۔ سابقہ فیصلہ ابھی کل عدم تو نہیں ہوا، لیکن اس کی تنفیذ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد سن 1991 کا یہ فیصلہ اور سن 1999 تک یہ سرد خانے میں پڑا رہا یہ فیصلہ، اور کوئی اس کے اوپر مزید ہیئرنگ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سن 1999 میں حکومت کی طرف سے بھی یہ اندیہ ظاہر کیا گیا کہ ہم اپنی اپیل واپس لے لیتے ہیں۔ یہ اندیہ کیسے ظاہر کیا گیا؟ میں تھوڑا سا اس کا بھی تاریخ بتا دوں۔ سن 97 میں نواز شریف صاحب کی حکومت دوبارہ برسر اقتدار آئی، بہت بڑا مینڈیٹ ملا تھا، اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے انہیں مبارکباد بھی پیش کی کہ یہ ایک ریوائیول ہوا ہے مسلم لیگ کا، لیکن اس مبارکباد کے ساتھ انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد کرائیں، اور ان ذمہ داریوں میں سے یہ کہ جہاں دستور کے اندر پائی جانے والی منافقتیں دور کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہیں آپ ہی نے، آپ کی حکومت نے اس کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر رکھی ہے، اور آپ کو یہ اپیل واپس لینی پڑے گی، ورنہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، جتنے وعدے کیے ہیں، وہ سب کے سب جھوٹ قرار پائیں گے۔ اس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم واپس لیتے ہیں، اور یہ ملاقات قرآن اکیڈمی میں ہوئی تھی، جس کا آپ کو مختلف ہمارے کتابچوں میں اور ہینڈ بلز میں ذکر مل جائے گا۔ لیکن جب یہ سپریم کورٹ کے پاس پہنچے اپنی اپیل واپس لینے کے لیے، تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر ان کی یہ درخواست رد کر دی کہ آپ کے اکیلے اپیل واپس لے لینے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ 117 دیگر اپیلیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لہٰذا اب تو آپ کو یہ جو اتنی مدت بھی گزار دی ہے، اب تو آپ کو پیش ہونا ہی پڑے گا۔ لگتا یہ تھا کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ معاملہ بگڑنے والا ہے، لہذا ہم الگ ہو جائیں، اور اس دوران آرمی کا کو بھی ہو چکا تھا، یہ اب 1999 پہنچ گیا، اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اپیل دوبارہ لگی۔ میں اس دوران انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور وہاں ہمارے ذمے بھی یہ کام لگا کہ سپریم کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے، اس کے فیڈرل، اس کا جو شریعت ایپلیٹ بینچ ہے اس کو اسسٹ کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے جو سوالات بھیجے، ایک بڑا سوال نامہ ہے، اس کے جوابات تیار کیے جائیں۔ تو یہ جوابات تیار کیے جا رہے تھے، بہت جوش و خروش تھا، اور سن 99 میں اس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ 4.5 ماہ سے زیادہ عرصے پر محیط ہے یہ تمام کورٹ کی کارروائی۔ کچھ عرصہ اسلام آباد میں کورٹ نے کیس سنا، پھر یہ کورٹ چلی گئی کراچی، وہاں پر بہت سے لوگوں کو سنا، پھر واپس اسلام آباد آئے، اور اتنی طویل سماعت کے بعد 23 دسمبر سن 1999 کو کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا
کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ من جملہ درست ہے، انٹرسٹ ربا المحرم ہی ہے، اور انٹرسٹ کے متبادل کے طور پر جو اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں وہ بھی اپنی اصل میں ربا ہی ہیں۔ لہٰذا اب 2 قسطوں میں انہوں نے کہا کہ اسے ان قوانین کو کالعدم ہونا ہوگا، اس لیے کہ یہ کورٹ ہائیسٹ لیول کی کورٹ تھی، اس کے بعد تو کوئی اور کورٹ تھی نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ 8 قوانین 2001 تک جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، جون 2000 تک، اور بقیہ تمام قوانین 2001 اس کی آخری حد رکھ دی گئی کہ یہ تمام کالعدم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے نئے قانون بنائے جائیں، نئے پروسیجرز بنائے جائیں، تاکہ لوگوں کے لیے ایک رہنما ایک جو ہے وہ اصول واضح ہو جائیں اور اس کے اوپر آگے کام چل سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی مختلف قسم کے ادارے تشکیل دیے گئے، جس میں کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی بھی ہے، جس میں ٹاسک فورس بھی ہے جو کہ وزارت قانون کے تحت بنائی گئی۔ ان سب کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آپ کام کریں۔ اور میں عرض کر دوں کہ یہ جو ججمنٹ تھا 1999 کا، یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہم پر گویا آخری حجت تھی، اس لیے کہ اس کے بعد تو اب کوئی کورٹ نہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ کچھ دلائل رہ گئے دینے سے، لہٰذا وہ دلائل دوبارہ سن لیے جائیں۔ اس کے علاوہ تمام دلائل کا جائزہ لیا گیا، کوئی چھوٹی مدت نہیں ہوتی، 4.5 ماہ 5 ماہ ایک کیس چلتا رہے۔ لیکن اس کے باوجود جب نہ کرنے والوں نے طے کر لیا کہ ہم نے نہیں کرنا، تو پھر کئی خلاف قاعدہ باتیں ہوئیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی کہ جب وہ آخری لمٹ پوری ہونے کو آئی تو اب در پردہ ایک ریویو پیٹیشن دائر کی گئی۔ پہلے اس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں 1 سال کی مہلت دیں، کورٹ نے مہلت دے دی، اور اس کے بعد ریویو پیٹیشن آئی اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ ابھی نہیں کر سکتے، عذراہ کرم اس کے اندر یہ فلاز ہیں، انہیں سنا جائے، یہ ججمنٹ یہ ڈیسیژن درست نہیں ہے، لہٰذا اسے دوبارہ آپ سماعت کے لیے کھولیں۔ جب دوبارہ سماعت کے لیے کھولا تو سابقہ پورا بینچ تقریباً فارغ ہو چکا تھا سوائے ایک جج صاحب کے، وہ گویا اپنا نام تاریخ میں رقم کرانے کے لیے ابھی تک موجود تھے، باقی سارے ججز کو یا تو پی سی او پر حلف نہ لینے کی وجہ سے، یا ان کی کوئی دینی حیثیت جو مسلمہ تھی، جس سے اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ سابقہ ججمنٹ دوبارہ آ جائے، اس کی وجہ سے انہیں بغیر کوئی عذر بتائے فارغ کر دیا۔ اور بالآخر سن 2002 میں وہ فیصلہ آیا کہ جس نے گویا ہمارے ماتھے پر ایک سیاہی جو ہے وہ لگا دی اور تحریر کر دی، کہ جس میں سابقہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹ کو بھی کالعدم قرار دیا گیا اور 99 والے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی۔ یہ وہ معاملہ تھا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے قومی دھارے کا ایک بہت ہی اہم موڑ ہے۔ اس کے بعد کے حالات اگر آپ دیکھیں تو صرف چند باتیں، آگے کی جو پیش رفت ہے وہ میں مزید کچھ عرض کروں گا اگر کچھ وقت ہے تو، کہ یہ سن 2000 میں، یہ سن 1999 میں فیصلہ آیا، اور سن 2000 میں یہ پی ایل ڈی کی پبلیکیشن میں چھپا ہوا ہے، یہ 1200 صفحات پر مشتمل فیصلہ۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہماری معیشت جس تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف گئی ہے، اس کا ہماری پوری پچھلی تاریخ میں کوئی شمار نہیں کیا جاتا۔ یعنی ہمارا جو پبلک ڈیٹ ہے، وہ قرضہ کہ جو حکومت نے اپنے سر لیا، اور اپنے سر نہیں لیا، ہر پاکستانی کے سر پر ڈال دیا، اس کا والیوم 5 سے 6 گنا زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اس وقت سے لے کر اب تک۔ آج 16 بلکہ 17 ٹریلین کا قرضہ ہے کہ جو اس قوم کے اوپر پبلک ڈیٹ کی صورت میں مسلط ہے، جس کا اثر کیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ 1,02,000 روپے کا اس وقت مقروض ہے۔ یہ اور حال یہ ہے کہ اب پالیسی میکنگ کرنے والے بیٹھ کر اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کیا کریں، ہم اکنامک گروتھ کے لیے کیا کریں، ہمارے پاس تو سابقہ قرضوں کی ادائیگی اور اس کے اوپر دیے جانے والے سود کے لیے پیسے نہیں، اس کے لیے مزید قرضہ چاہیے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سودی قرضہ حاصل کر لیا، یہ بہت بڑی کامیابی۔ کس لیے حاصل کیا؟ تاکہ ہم اپنا
سودی قرض لوٹا سکیں، اس میں سے کچھ لوٹا سکیں۔ اس وقت 1.6 یا 1.7 ٹریلین ہر سال ہم ڈیٹ سروسنگ کے اوپر پے کر رہے ہیں، اور ٹریلین جو ہے یہ کوئی بعض دفعہ بعض اعداد ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حد کے بعد پھر ان کا حساب کتاب ہی جو ہے ہم بھول جاتے ہیں، اس کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔ ٹریلین جو ہے وہ اگر امریکی ترقیم کو دیکھا جائے جس طرح وہ لکھتے ہیں تو ایک کے بعد 18 صفریں لگتے ہیں تو ٹریلین بنتا ہے۔ اتنا گویا قرضہ ہے یا اتنی رقم ہے 1.6 ٹریلین جو ہر سال ہمیں ادا کرنی ہے۔ یہ 2015 2016 کی فگرز بتا رہا ہوں۔ تو جن ہاتھوں نے، جن ذمہ داروں نے اپنی قوم کو فروخت کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا وہ کسی رعایت کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ ہم پر یہ قرضہ، اور اس میں خاص طور پر یہ جو ٹائم فریم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹائم لائن کہ 99 کا ججمنٹ اور اس کے بعد سے آج کی یہ تصویر، یہ اس بات کی غماز ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس قوم میں ربا عام ہو جاتا ہے، اور یہاں قوم سے مراد خاص طور پر مسلمان قوم جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان میں قحط سالی عام ہو جاتی ہے، وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت حال یہ ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ پاپولیشن، آبادی، یہ بلو پاورٹی لائن زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور پاورٹی لائن کا مطلب اگر میں بتاؤں گا تو شرمندگی ہوگی کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی 2 وقت کی روٹی ان کا گزارا کرنا ممکن نہیں۔ تو یہ حالات ہیں جن سے کہ 2-4 ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابتدائی دور میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمہ اللہ کے دور کی جو کارروائی تھی یا اس وقت کی جو پیش رفت تھی اس کا ایک خلاصہ رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری ایک کوششوں کو قبول فرما لے اور اس سیمینار کے ذریعے سے کوئی خیر ہمارے لیے برآمد کرا دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔